ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ زنا اور اس کے اسباب سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ تو زنا تو کرنا ہی نہیں ہے، تو زنا کے قریب بھی جانے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا۔ آج کی حالات یہ ہے زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ آج ہر جگہ زنا کے واقعات عام ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں مسند احمد کی حدیث ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ کی روایت کو نقل کیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 256-257 کے اندر حدیث موجود ہے۔ امام احمد نے ابو امامہ کی روایت کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ غصہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو اپنی بات پوری کرنے دو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنو، قریب آ جاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لأمک، کیا تم یہ کام اپنی ماں سے کرنا پسند کرتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، تو لوگ بھی اپنی ماں سے اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ، کیا تم یہ کام اپنی بیٹی سے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يُحِبُّ النَّاسُ وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، تو لوگ بھی اپنی بیٹی سے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، کیا تم یہ کام اپنی بہن سے کرنا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، میں آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، تو لوگ بھی اپنی بہنوں سے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّاتِهِمْ، کیا تم یہ کام اپنی پھوپھی سے پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کا رسول، ایسا ہرگز پسند نہیں کرتا ہوں، میں آپ پر قربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، تو لوگ بھی اپنی پھوپھی سے یہ کام پسند نہیں کرتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَاتِهِمْ، کیا تم یہ کام اپنی خالہ سے کرنا پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، میں آپ پر قربان۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ،
تو لوگ بھی اپنی خالہ سے یہ کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا، حدیث کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ ساری باتیں اس آدمی کو بتایا گیا تو پھر اس گناہ سے اجتناب کیا، پرہیز کیا۔ آج زنا اتنا عام ہو گیا، جب مجھ کو یہاں آئے ہوئے 2 مہینہ ہوا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس طریقے کی سوال کیے تھے، مولوی صاحب آپ جو ہے جمعہ کا خطبہ اسے زنا پر دیجئے، زنا پر دیجئے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ زنا عام ہے، اور صرف یہاں کی بات نہیں ہے، آج پورے ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر زنا عام ہو چکا ہے۔ زنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ آج ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی شادی کرنا آج مشکل ہو گیا ہے۔ جن کے پاس 2 بیٹی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، آپ اس سے پوچھے رات بھر نیند نہیں آتی، بچی جوان ہو چکی ہے، بالغ ہو چکی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اتنا پیسہ آئے گا کہاں سے، نیند نہیں آتی، لیکن زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ تو اسلام میں زنا چونکہ بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا عورت اس کا ارتکاب کر لے تو اسے اسلامی معاشرے میں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں، اسے تلوار کے ایک بار سے مار دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ پتھر مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی عورت شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو اس کو جو ہے سینے تک مٹی کے اندر گاڑا جائے گا اور پتھر اس سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے تو اس کو میدان میں توڑا کر پتھروں سے مار مار کر ہلاک کیا جائے گا۔ یہ زنا کی سزا اسلام میں ایسا ہی ہے، اور قرآن نے بھی ایسے ہی سزا متعین کیا ہے۔ تو اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد یا کوئی شادی شدہ عورت اگر اس کا ارتکاب کر دے تو اسلام میں اس سے معاشرے کو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور پھر اس کو پتھر سے مار مار کر اس کی زندگی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے۔ اور یہ سزا اللہ رب العالمین نے اس لیے متعین کیا ہے تاکہ یہ سارے کے سارے لوگوں کے سامنے عبرت بن جائے، اور یہ لوگ دیکھ کر کے یہ نصیحت حاصل کرے کہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے بھی یہ سزا ہو سکتی ہے، اس لیے عبرت بن جائے۔ اس لیے یہاں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی اس کے دواعی اور اسباب سے بھی بچ کر رہو۔ مثلا غیر محرم عورت کو دیکھنا، ان سے اختلاط کرنا، غیر محرم عورت کو دیکھنا، اس سے ملنا، اس سے بات کرنا، یہ سارے اسلام کے اندر حرام ہے۔ کلام کی راہیں پیدا کرنا، اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سنور کر گھروں سے باہر نکلنا۔ آج عورتیں اپنے شوہر کے پاس جس طریقے سے خوبصورت ہو کر کے رہنا چاہیے، آج عورتیں اپنے شوہر کے پاس خوبصورت ہو کر کے نہیں رہتی ہے، لیکن کہیں بازار جانا ہے، کہیں پڑوسی میں جانا ہے، اتنا بن ٹھن کے سور کر جاتی ہے اور اتنا میک اپ کرتی ہے کہ شاید زندگی میں وہ اپنے شوہر کے سامنے کبھی بھی اس طریقے سے خوبصورت نہیں ہوتی ہے جس طریقے سے وہ بن سور کر کے باہر جاتی ہے۔ تو خواتین حضرات، آپ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور خوبصورت اور زیب و زینت اگر اختیار کرنا ہے تو صرف اور صرف شوہروں کے سامنے اختیار کریں، اور اس کے علاوہ آپ اگر کہیں باہر جائیں، بازار میں جائیں یا پڑوسی میں جائیں، کہیں بھی جائیں تو بالکل سیدھی اور سادہ اور سمپل زندگی کے ساتھ آپ باہر جائیں، اس لیے کہ تاکہ آپ کی طرف کوئی نہ جھانکے، کوئی نہ دیکھے۔ لیکن آج عورتیں اس طریقے سے جاتی ہیں، اسی طریقے سے چپل بھی اس طریقے سے لگاتی ہے، پہن کر جاتی ہے، جو ٹم ٹم کی آواز آتی ہے تو اس طریقے سے بھی، تو گویا کہ عورت اگر خوبصورت زیب و زینت اختیار کر کے اگر باہر جاتی ہے تو مرد کو اپنے طرف کھینچتی ہے، تو اس طریقے سے باہر نکلنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔
اور اس کے علاوہ اسی طرح عورتوں کا بے پردہ اور بن سور کر گھروں سے باہر نکلنا وغیرہ ان تمام امور سے اجتناب ضروری ہے، پرہیز ضروری ہے، تاکہ اس بے حیائی سے بچا جا سکے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے زنا کو کرنے کے لیے منع کیا ہی ہے، تو زنا کے قریب بھی جانے کے لیے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ یہ ایک میسج دیا ہے ہمیں اور آپ کو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، توبہ استغفار کیجیے، اللہ سے گناہوں کی معافی طلب کیجیے۔ اے اللہ، ہم نے جو بھی گناہیں کی ہے، اے اللہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کو معاف کر دے، اور پھر اس کے بعد پھر آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا ایک پختہ ارادہ کیجیے۔ اور اگر پھر ایسے ہی کرتے رہیں گے، معافی مانگ لیا پھر دوبارہ کیا، تو پھر اللہ رب العالمین دوبارہ معاف کرے گا، تیمارا معاف کرے گا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹا سا میسج دیا ہے کہ تم زنا کو چھوڑو، زنا کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ ہمیں اور آپ کو دماغ میں بیٹھا لینا چاہیے کہ زنا حرام ہے، اسلام میں حرام ہے، تو جب زنا حرام ہے تو زنا کے قریب جانے سے بھی اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔